اثر کرے. لوگ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد فیض نہیں دیا جاتا ہے. جب تک کہ زندہ تھے دیتے تھے سنتے تھے, لیکن مرنے کے بعد فیض منقطع ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں یقیناً وہ تمہارا کوئی مردہ ہوگا, زندہ تھا تو بافیض نہیں تھا, مر گیا تو مردود نہ فاتحہ. یہ تو آپ ہماری بات سنیں گے اور کتنا آپ کو دل آئے گا, آپ اچھی طریقے سے محسوس کریں گے. مر گیا مردود فاتحہ نہ دو. بہرحال ہے تو جنید بغدادی کا ایک اختصار کے ساتھ ایک بات عرض کروں. ہے سیدنا سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں عرش الہی کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوا, عرش الہی کو میں اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہوا. اس کو جب اچھا خواب دیکھا تو سب سے پوچھنا شروع کر دیا. کسی نے کہا بے وقوف, سب سے کیوں پوچھتے ہو؟ کسی تانا سے پوچھو, کسی عالم سے پوچھو, کسی اللہ والے سے پوچھو. کہا کون ہے؟ کہا بغداد شریف میں ہے کہ سید الطائفہ جنید بغدادی ہیں, وہ جتنی اچھی تعبیر دے سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں دے سکتا ہے. وہ شخص وہاں سے آتا ہے, بغداد شریف میں داخل ہوا, دیکھا شاہ پر بھیڑ جمع ہے, لوگوں کا جمع رفیق ہے, راستہ جانے کے لیے راستہ جانے کے لیے نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے جب دیکھا پوچھا تمہارے وہاں کے سید الطائفہ کا جنازہ جا رہا ہے اور ان کا انتقال ہو گیا ہے, دل کو دھڑک ہو جائے. کم سے کم اتنا ہے کہ ایک اللہ والے کے جنازے کو کاندھا دینا میسر آ جائے گا. آگے بڑھا اور کاندھا کو اور جنازے کو کاندھا دیا اور کہا کہ حضور والا میں نے ایک خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر دینے کے لیے آپ ہی کے پاس آ رہا تھا, لیکن افسوس یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں. اور خواب کی تعبیر کس سے لوں گا؟ گہوارے سے آواز آتی ہے, جنازے سے آواز آتی ہے. نادان, یہی تو تیرے خواب کی تعبیر ہے. تم نے جنید بغدادی کو اپنے کاندھے پہ نہیں اٹھایا ہے, تم نے عرش الہی کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہے. قلب المؤمن عرش اللہ, مومن کا قلب عرش الہی ہوا کرتا ہے. جو میں تو تم نے نہیں اٹھایا ہے, تم نے عرش الہی کو اپنے کاندھے پہ اٹھایا ہے. سبحان اللہ. آپ کو معلوم ہونی چاہیے جنید بغدادی کا انتقال ہو چکا تھا. وہابیت کے منہ پر پھینک دو اب بولو کہ جنید بغدادی جب بچے ہیں جنازے میں رہتے سوال کا جواب دے سکتے ہیں, خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہیں. تو جس کا کلمہ جنید بغدادی نے پڑھا ہے, جس کے غلامی اختیار کر کے اس منصب پہ پہنچے ہیں, وہ رسول بابکار کو اللہ نے کیسا منصب عطا فرمایا ہوگا. یہی کہنا ہوگا کہ سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی ہے سید محمد فیض الدین سرمست رحمۃ اللہ علیہ کا وہ ادارہ جو ان کا فیض ہے, یہ ان کا فیض ہے. اور یہ فیض انشاءاللہ سب بولے انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ فیض جاری رہے گا. اللہ دارالعلوم رضا مصطفیٰ کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے, نگاہ بد سے محفوظ رکھے اور اس کام سے اس قلعے سے ایسے علماء پیدا ہو کہ 72 باطل فرقوں کی سرکوبی کے لیے ہمیشہ وہ ہمتن تیار ہے. جب کہیں باطل قوتیں ابھرے تو یہاں کا فارغ شدہ عالم ان باطل قوتوں کی سرکوبی کے لیے میدان میں کود کرے اور یہ کہے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حضرت مولانا فیض الدین سرمست رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جب تک زندہ رہے وہ اپنی زبان کے اور اپنی جسمانی قوتوں کے بلبوتے پہ قوم کو پیغام پیغام دیتے رہے. اہل سنت کا پیغام, دین کا پیغام, وفاداری رسالت کا پیغام, بدعقیدت سے دوری کا پیغام. لیکن اب جب انتقال کر گئے ہیں تو ان کا فیض منقطع نہیں ہو گیا. جب تک کہ دارالعلوم رہے گا ان کا فیض زندہ رہے گا, سلامت رہے گا. اور میں امید کرتا ہوں ان کے صاحبزادوں سے, ان کے صاحبزادوں سے کہ انشاءاللہ اپنے والد ماجد کے دیے ہوئے مشن کو اپنی زندگی کے آخر ہمیں تک تو قائم رکھیں گے ہی, اپنے آنے والے نسلوں میں بھی ان کی گٹھیوں میں بھی یہ پیغام دیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد کا پیغام یہ تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ ہے, زندہ رہے اور مسلک اعلیٰ حضرت پوری دنیا میں غالب ہو جائے. یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. دعا ہے کہ اللہ تقدس تعالیٰ تمام اہل سنت و جماعت کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما کر وفاداری رسالت میں زندگی گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرما, اور جتنی باتیں جماعتیں ان سب سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے, اور اولیاء کرام کے فیض و برکات سے ہم تمام مسلمانوں کو مالا مال فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.